الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 29، دعوت اللہ پیش کرنے کے لیے نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ صحیح مسلم کی 2594 نمبر آیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخش دیتی ہے، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ تو دعات کا نرم ہونا انتہائی ضروری۔ گفتگو میں الفاظ کا چناؤ نرم الفاظ، کفر کی مشینیں نہیں، گالیاں نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ اپنے بھائی کو سمجھائیے۔ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخش دیتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے لیکن رنگت کالی، موٹے ہونٹ، اللہ کی مخلوق، لیکن وفا کی پتلی، اطاعت گزار خاوند کی، اس کے اندر اس نرمی نے اس کے اندر خاوند کو دیوانہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کس چیز پر مرتا ہے؟ کہا اس سے بات تو کر دیکھو، پھول بکھیرتی ہے۔ تم اس کی رنگت کو دیکھتے ہو، میں اس کی سیرت اور زبان کی مٹھاس کو دیکھتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ خوبصورت عورت ہے کمال کی، لیکن زبان سبحان اللہ سبحان اللہ، خاوند پناہ مانگتا ہے، گھر میں داخل ہوتے پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کی زبان کی سختی نے اس کی ظاہری خوبصورتی کو بدصورت بنا دی۔ تو داعی کے لیے، دعوت اللہ کے لیے کافر فلاں کافر نہیں، فرد معین پر فتویٰ نہیں، پوری جماعت پر فتویٰ نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے یا اللہ کو غیروں کے اندر حلول مانتا ہے کہ اللہ یہ بندہ عبادت کر کے اللہ بن گیا، یا جنت میں منی خدا بنا دیا جائے گا بندوں کو، کسی معلم کا یہ کہنا۔ اب نرمی جو ہے، نرمی کہ جو شخص یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے میرا تو یہ عقیدہ نہیں، مجھے تو یہ فتویٰ لگایا نہیں، یہ نرمی ہے، یہ نرمی ہے۔ دعوت اللہ کا فریضہ بڑا چوٹی کا فریضہ ہے۔ جتنا یہ چوٹی کا کام ہے اتنی ہی چوٹی کی ذمہ داری بھی ہے کہ بات کر رہا ہے، ہزاروں نہیں سینکڑوں
نہیں، لاکھوں نہیں، جتنے افراد 10 نے بھی سنا اور میری بات کو سن کر شریعت سمجھ کر اس کو قبول کر لیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ تابعین کی جماعت جن کو اللہ کے پیغمبر نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا اور پھر صحابہ کا اور تابعین کا. اب ایک شخص پوری تابعین کی جماعت کو، پوری جماعت کو، کہ تابعین رج کے نیکوکار بھی اور رج کے جھوٹے بھی، اور اس فکرے میں ہی تضاد ہے. اب نرمی اس داعی کی زبان سے کھینچ لی گئی ہے، اللہ کی پھٹکار ہو گئی ہے اس پر کہ پوری جماعت کو کہہ دیا کہ رج کے جھوٹے. اب نرمی زبان سے ختم ہوئی، بدصورت بن گیا. کسی ایک فرد معین پر اگر جرح موجود ہے تو اس کا نام لے کر آپ کہیں کہ فلاں شخص. تو دعوت اللہ کا کام بڑا عظیم الشان کام ہے، اس کے لیے دعات کی تیاری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نام سنتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دو، گالیاں دینا شروع کر دو. اصل نام ہی دشمن کا بگاڑ کر رکھ دو. نہیں، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ. کائنات کی اندر رہنے والی جو چونٹیاں ہیں وہ بھی اس دعوت اللہ کا کام کرنے والے داعی کے لیے اپنے بلوں میں بیٹھ کر رب سے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. سبحان اللہ. وہ کون سا داعی جو اللہ کے بندوں کو غیروں کے دروں سے ہٹا کر رب کے در کی دعوت دیتا ہے. وہ کون سا داعی جو نرم زبان استعمال کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے اور رب سے ڈرتا ہے. وہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت واقعہ. کسی شخص نے ان کی غیبت کر دی، کچھ کہہ دیا. ان کا ایک دیوانہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا، اس کہنے والے کو تو کچھ نہ کہا اور اٹھ کر سیدھا امام کے پاس پہنچا اور کہا فلاں شخص نے آپ کو یوں کہا ہے. امام کا نرمی دیکھیے، کہنے لگے ابلیس کو تم ہی ملے تھے کہ اس کی بات مجھ تک پہنچاؤ. وہ تو سمجھتا تھا مجھے سینے سے لگا لیں گے. تو ان الرفق لا یکون فی شیء الا ذانہ. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت خوبصورت بنا دیتی، خوبصورت. داعی پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے. اور ہم نے میدان میں دیکھا ہے، اللہ اکبر، میدان عمل میں دیکھا ہے، توحید کے میدانوں میں دیکھا ہے، جہاد کے میدانوں میں دیکھا ہے، افغانستان کے سنگلاگ پہاڑوں میں دیکھا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے سرسبز پہاڑوں میں دیکھا ہے. داعی پر فرض ہے، فرض ہے. لوگوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا. اب جب داعی کے خلاف کوئی شخص بات کرتا ہے تو داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گالیاں دینے لگ جائے اور گندی اور لچر زبان استعمال کرے. نہ، وہ داعی کیسا؟ اپنے خواہشات اور اپنے جذبات کی اسے قربانی دینی چاہیے. کیوں؟ قربانی دے گا تبھی تو زبان نرم رہے گی، ورنہ اس نے بھی گالیاں دی تو اس نے بھی گالیاں دے دی. دعوت اللہ کا فریضہ بڑا چوٹی کا فریضہ ہے. اپنے زیادہ دشمن، غیر بھی دشمن، اپنے بھی دشمن، اپنے بھی دشمن. وہ کہتا ہے دیکھو جی، حکمت اور بصیرت سے عاری ہے یہ سید خاندان، زیدی خاندان، یہ زیدی برادران، یہ شاہ برادران، اپنے بھی تکلیف میں مبتلا کہ ہمیں شیعوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ اور بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنے اور ہاتھ ملانے اور ان کے جھپے، ان کے ساتھ گلے ملنے اور معانقہ کرنے اور سلام کی بھرمار کرنے اور آئیے جی نور برس رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک شخص فوت ہو گیا، بہت بڑا داعی تھا اپنے علاقے کا، اور اس نے اچھا کام کیا
اور آخر میں اللہ نے سبحان اللہ کیا کہیں فوت ہو گیا. عید میلاد کا جلسہ تھا اور وہ امیر پورے علاقے کا وہاں کھڑا ہوا ان کے جلسوں میں, اور آنے والے ایک اور عالم کو جو اس جلسے سے انکار کرتا تھا, رد کرتا تھا, اسے کہتا آؤ آؤ ادھر نور کی بارشیں ہو رہی ہیں, جہاں شرک اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے. یہ نرمی نہیں, یہ مداہنت ہے, یہ دیوسیت ہے, یہ بغیرتی ہے, یہ مداہنت استعمال نہ کر, یہ اختیار نہ کیجیے. حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنی خواہشات اور جذبات کی قربانی دیجیے. میرے احساس کو کچل ہی ڈالا انہوں نے. میں داعی ہوں تو اب میں کیا کروں, ماں بہن کی گالیاں سنا دوں؟ نہ, ہمیشہ نرمی کا رویہ اختیار کیجیے. کیوں؟ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. اگر نرمی نکال دی گئی تو بس صورت ہو جاؤ گے. دیکھ لو یہ کافر کافر فلاں کافر کا نعرہ لگا, دیکھ, اور اللہ کے فضل سے ہم نے کتنے ہی, ابھی دیکھو ابھی پوسٹ ابھی تو چل رہی ہے کہ سمندری میں جب نرمی سے ہم نے اہل تشیع کو سمجھایا تو 40 افراد مسلمان ہوئے. 40 افراد. رحمان جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ تعالی, ان کے تقاریر سنی توحید پر اور پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ, یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. دیکھ لو کتنے بندے رب کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ اکبر, رب کا کیسے انکار کرتے ہیں, کیسی بغاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ دیکھ لو, وہ ایک دفعہ کہہ دیں رب اغفر لی, اللہ سارے سابقہ گناہ بھی نیکی بنا دیتا. کتنا نرم ہے. سبحان اللہ. عائشہ, اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. نرم ہو جائیے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. لیکن نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے چینل پر اہل شرک کو بلا کر وہ اپنے شرک کی دعوت بھی دیں اور میں رد بھی نہ کروں. ہم سے تو بہتر وہ قاری خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ تعالی, اللہ اس کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے, جو مشرکوں کے چینل پر اور رافضیوں کے چینل پر بیٹھ کر اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کا دفاع کرتا. ہم اپنے چینل پر بلا کر اہل شرک کو ان کی بات سنتے ہیں, بالکل موقع دیجئے سنائیں, لیکن آخر میں اہل توحید جو بیٹھا ہوا وہاں پر خطیب, عالم, محقق, محدث, وہ آخر میں ان سب کا رد کرے. یہ ہے کام کرنے کا طریقہ. یہ کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آخر میں اہل بدعت کو دوں اور وہ اپنی بات مکمل کرے اور لوگ سمجھے یہ اسلام اور دین ہے, اور جی میں تو بڑی نرمی اختیار کرتا ہوں. یہ نرمی نہیں ہے, یہ نرمی نہیں. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْأُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ. نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت اور اکھڑ مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا. وہ نرمی کے علاوہ کسی اور بات پر اس قدر عطا نہیں فرماتا. سبحان اللہ. نرمی کی بنا پر بہت کچھ عطا فرما دیتا. اور مثال آپ کے سامنے ہے, مفتی حنیف قریشی اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ عقلیت میں ہے, اور عقلیت کا لفظ کفار کے لیے, عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے, ہندو کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں. اس نے کتاب و سنت کے جو وارث ہے, نبی کی جماعت, وارث جماعت, اس کے بارے میں اختیار کیا.
قاری الرحمن جاوید حافظ اللہ تعالی نے نرمی کے ساتھ اس کا رد بھی کیا، ورنہ گالیاں دیتے اور گریبان پکڑ لیتے، لڑائی ہو جاتی۔ اور لوگوں نے کہا دیکھو کمال نہیں ہے، اور اللہ نے اس کے منہ سے نکلوایا مفتی قریشی کے کہ قاری الرحمن جاوید اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کا بہترین ترجمان، کیوں؟ نرمی کے ساتھ بات کر۔ لوگوں نے گالی تک دی کہ جو حلالی ہے وہ حلال مانتے ہیں، جو حلالی نہیں وہ حلال نہیں مانتے، اور سب نے تالیاں بجائیں، اور انہوں نے کہا کہ اور وہ بے ایمان بھی ساتھ دیتا ہے انہی کا جو چینل کو چلانے والا ہے۔ تو لیکن قاری الرحمن جاوید حافظ اللہ تعالی نے کہا آپ نے مجھے گالیاں دلوائی ہیں، دیکھو یہ ہے نبوی طریقہ، یہ ہے طریقہ۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے جو حلالی ہیں وہ اس کو حرام مانتے ہیں، جو حرامی ہیں وہ بھی کہہ دیتے تھے جو حلالی ہیں وہ اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام مانتے ہیں، اور جو حرامی ہیں وہ حلال مان لیتے۔ اس نے تو کہا نا حلالی نہیں، وہ کہہ دیتے جو حرامی ہیں، سیدھا کہہ دیتے۔ دیکھو مولویوں کو پھر وہاں دنگل دیکھتے، پھر آپ وہ کیسے چیختے جو بد زبان ہیں، جن کے پاس نرمی شے ہی نہیں۔ تو داعی اللہ بھی اس نرمی پر بڑا راضی ہوتا ہے، داعی کی اس نرمی پر پتہ نہیں کیا کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے جب یہاں اس علاقے میں شریعت کا کام شروع کیا اور توحید کا آوازہ بلند کیا، اور پھر لوگوں کی زبانیں جو لمبی ہوئیں، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی، اور پھر اللہ نے اس نرمی کی وجہ سے کہ ہم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، کڑتے جلتے رہے کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ذاتی انتقام نہ لیا، حتیٰ کہ لوگوں نے منہ پر کھڑے ہو کر گالیاں تک دی، لیکن ایک وقت آیا کہ 14 سال کے بعد وہی گالیاں دینے والے اہل حدیث ہو گئے اور مسلمان ہو۔ جو سخت اور اکھڑ مزاجی کی بنا پر اللہ بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر دینا کیا ہے رب نے؟ جتنی نرمی آئے گی اتنا اللہ ہی عطا فرمائے گا، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس کو نرمی کی عادت سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہی کرتا ہے ماں بہن کی گالیاں دے کر، باہر بڑا دوستوں میں گپ شپ لگاتا ہے، گھر میں قدم رکھتا ہے تو لگتا ہے SHO صاحب گھر میں تشریف لے آئیں، سارا گھر الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ دعوت اللہ کے جو دعات ہیں ادھر پکارنے والے، ان کو میری نصیحت کہ اپنی زبان میں نرمی پیدا کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتنے نرم تھے کہ ایک شخص نے آ کر چادر کھینچی اور آپ کے جسم پر، جس میں اطہر پر نشان پڑ گئے چادر کھینچنے سے، چھل گئی وہ جگہ۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ کہتا ہے اللہ کے مال میں سے مجھے دے خیرات، مانگنے کا طریقہ دیکھو۔ آپ مسکرا اٹھے، نرمی، اور کہا بلال اسے دے دو بیت المال میں سے۔ ہم انسان ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، سچی بات ہے، دل پھر بڑا دکھتا ہے کہ یہ بات سخت ہو گئی ہے۔ یہ نرمی کی برکت ہے کہ صحابہ جان دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ انصاری صحابی جس کو آپ تلاش کرتے ہوئے احد میں اس کے پاس پہنچے، وہ 5 انصاری صحابی، نگاہیں ملی تو نگاہوں سے پیغام دے دیا میں آپ کے قدموں میں اپنے رخسار رکھ کر جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے قدم مبارک آگے کیے، اس نے چہرہ اٹھا کر قدم پر رکھا اور اپنی روح اللہ کے حوالے کر۔ جان نچھاور نے پوچھا کون ہے جو مجھ پر جان نچھاور کرے گا؟ 5 انصاری کھڑے ہوئے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، یہ نرمی کی وجہ سے۔ قرآن نہیں کہتا اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ سے تو دور ہو جاتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو وہ قوت حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے داعی کو آسانی کرنے والا، درگزر کرنے والا، گالیاں تک دے دیتے ہیں امام کو، دیکھ لو ایسا جہالت کا لوگوں پر اثر ہے، سمجھتے نہیں کہ یہ کون ہے، کس مسلح پر کھڑا ہے۔ درگزر کرنے والا، نہیں دیکھتے اس کے پاس
ٹائم ہے کہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ عالم تو فارغ ہی بیٹھا ہوتا ہے، اسے تو دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ بچے، نہ بیوی، نہ کوئی گھر، نہ باہر، نہ لینا نہ دینا، جب چاہو دروازہ کھٹکھٹا دو۔ اور ان سے ملنے کے لیے جائے تو پہلے پوچھا ٹائم لیا تھا؟ نہیں لیا تھا، صاحب نے اجازت نہیں دی، واپس پلٹ جاؤ، باہر سے کنڈی کھڑکا بھگا دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ لطیفہ یاد آیا سچا، ہمارے ہاں ایک مرتبہ ہمارے ظہور بھائی جو بڑی محنت اور مشقت اور کئی سال کی محنت کے بعد وہ اہل حدیث ہوئے تھے، پھر پورا گولڑوی کا علاقہ ہی اللہ نے پورا خاندان ان کا اہل حدیث کر دیا، اور سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اہل حدیث ہونے کے بعد بھی، اور پہلے ہمارا یہ ذہن یہ تھا کہ مولوی تو فارغ ہوتا ہے، کیا اترا اور نماز پڑھا لی، اس سے آسان تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اتنا آسان کام اور اتنی بہترین تنخواہ اور یہ وہ فلاں فلاں، تو ہمارا ذہن یہ تھا۔ اور یہ کیسے کہا انہوں نے، وہ میرے پاس نوکری کے لیے آ گئے ایز اے ڈرائیور، میں نے رکھ لیا اپنے پاس، آ جائیں، یا کوئی مسجد کی کوئی ذمہ داری دے دی، انچارج بنا دیا تھا، میں نے کہا یہ سارے عملے کو آپ نے چیک کرنا ہے اور کام لینا ہے، یہ وہ فلاں۔ تو ایک دن ہم اکٹھے بیٹھے سفر میں تھے یا تو کہہ لیں گے شاہ صاحب میں حیران ہوں، اتنی مصروفیت آپ کی، سونا بھی آپ کو جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر ہی نصیب ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت گھنٹہ سر لگا لے، ساری رات سفر، سارا دن کام، ٹرسٹ کا بھاگ دوڑ سب۔ پھر کہتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ مولوی بن جاؤں اور بڑا آسان سے گھر بیٹھ کر سکھاؤں، لیکن میں نے اب دیکھا جتنا کام مشکل عالم کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ ہر بندے نے جو منہ میں آنا کہہ دینا، اگر وہ کچھ کہہ دے تو کہیں گے بد اخلاق۔ جیسے کرونا وائرس ہے، اب دیکھو ہم نے ماسک رکھے ہوئے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں بھائی ماسک لگا لو، اکھڑ مزاج لوگ نہیں لگاتے ماسک۔ اب اگر ہم ڈنڈا لے کر وہاں کھڑا کر دیں، باہر کے اندر ہی نہ آنے دیں، کہیں گے مولانا شاہ صاحب کا تو توکل ہی نہیں رب پر، ماسک لگائے پھرتا ہے، ماسک لگا کر جمعہ پڑھاتا ہے، دیکھو کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی، آخر ہم انسان نہیں ہے؟ تو داعی اس تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ سے اجر پاتا ہے اور ہمیشہ پر امید کہ آج نہیں تو کل یہ سنور جائیں گے۔ اب لوگ ہاتھ نہیں ملاتے کرونا وائرس کی وجہ سے، گلے نہیں ملتے، دور سے سلام کرتے ہیں، قدم نہیں ملاتے۔ اب ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بسم اللہ، ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں حالات۔ اب میرے ہاتھ میں آ کر ہاتھ دے دیتے ہیں ایسے کر کے، السلام علیکم شاہ صاحب۔ اب اگر میں نہ کروں ہاتھ، وہ مجھے ملک فاروق صاحب کہنے لگے شاہ صاحب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، نہ ملایا کریں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ تو نہیں ملا سکتے، اگر میں نہ ملاؤں تو باہر جا کے انہوں نے کہنا ہے بڑا بد اخلاق عالم ہے، سید بڑا ہی بد مزاج ہے، بڑا متکبر ہے، سلام نہیں لیتا۔ اور یہ بات ملٹی پلائی ہوتی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس پر آپ نہیں کھڑے ہوئے۔ اب ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملیں گے، آ کر پاس ہو کر کان میں بات کریں گے، دوسرا قریب نہیں لگنے دیتا، اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن داعی کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اس پر وہ کیا کرے؟ صبر کا مظاہرہ کرے، نرمی اختیار کرے، یا دعوت کا کام کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اب ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، جی میں نے 10 سال ہو گئے اسے سمجھاتے ہوئے، سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ تو بے ایمان ہو کر ہی مرے گا۔ نہ، ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ھذا بلاغ للناس ولیعلموا بہ ولینذروا بہ، ھذا بلاغ للناس ولیعلموا ولینذروا بہ۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں 14واں پارہ، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، ولیذکر اولو الالباب۔
ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ھذا بلاغ للناس، تو ہدایت دینا اللہ کا کام، ہمارا ذمہ داری پہنچانا ہے۔ گناہ سے نفرت کیجئے میرے احباب اور میرے ساتھی اور میری جمعیت کے کارکنان، گناہ سے نفرت کیجئے، گناہ گار کا خیر خواہ بنیے۔ گناہ گار کا خیر خواہ ہوں گے تو اس کو راہ راست پر لا سکیں گے، اگر اس سے نفرت ہی کرنے لگ جائیں گے۔ وہ جیسے مثال ہے ایک بڑی خوبصورت، ہمارے ایک بھائی ہیں صابر، ماسٹر صابر خان، اور فیڈرل ملٹری کے سکول میں وہ عبدالحکیم میں ٹیچر ہیں، استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ایک بندے سے پوچھا جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں اہل سنت ہوتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ماسٹر صابر صاحب نے کہا میں کافر ہوتا ہوں۔ اس نے کہا جناب داڑھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کیا بات کرتے؟ اس نے کہا جناب آپ کو بتا دیا نا میں کافر ہوتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چین نہ آیا، اس نے کہا جناب بتا ہی دیں آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتایا تو ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسے مذاق نہ کریں، مجھے ضرور بتائیں آپ کون؟ اس نے کہا میں شیعہ ہوتا ہوں۔ اس نے کہا بات ہے تو کافر ہیں، بات ہے تو کافر ہے۔ اور ہم نے اس بندے کو اپنی مسجد میں دعوت دی، 6 مہینے تک وہ اپنی نماز ہی پڑھتے رہے، لیکن جمعہ سنتے رہے، اللہ نے پورا خاندان، پورا گھر بچوں سمیت حدیث کر دی۔ نفرت اس کے عقیدے سے، بندے سے نہیں۔ جب کفار کے ساتھ نرمی کا حکم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ نرمی اور مداہنت میں فرق لازمی رکھیں۔ مداہنت یہ ہے اللہ کے احکام کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے یا گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ پر قائم رہنے دینا، رضامندی کا اظہار کرنا، برا نہ سمجھنا، یہ مداہنت ہے اور یہ بہت بڑا گناہ۔ یہ نہ آئے دل کے اندر جب نرمی ہے، جی کرتا ہے سگریٹ پیتا رہے تو میرا دوست، اسے سمجھائیے یہ کینسر ہے، یہ خودکشی ہے، یہ بیماری ہے، یہ تیرے پھیپھڑے برباد کر دے گی۔ نرمی کیا ہے؟ شفقت کے ساتھ پیا بھائی جان آپ کو سمجھایا نہیں، جب میں ساتھ ہوں مت پیا کریں، کم از کم یہاں تک تو لے کر آئیں۔ جب آپ کے سامنے نہ پیے پھر اس کے بو آئے، دیکھو میں نے آپ کو سمجھایا تھا سگریٹ تو بڑا گناہ کا کام ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ اسے گناہ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آخری بات آج کے لیکچر کی، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کتاب الروح میں اس کی مثال یوں دیتے ہیں، ایک آدمی کو پھوڑا نکل آئے، طبیب آہستہ آہستہ اس کا علاج کرے، دوا لگائے اور مسلسل علاج کرتا رہے یہاں تک کہ پھوڑا ختم ہو جائے۔ یہ ہے نرمی، یہ ہے نرمی۔ اور مداہنت کیا ہے کہ ایک شخص آئے اور خطرناک پھوڑے کو دیکھ کر کوئی بات نہیں، بس لوگوں کو نہ بتانا، پرواہ نہ کرو، آہستہ آہستہ پھوڑا کینسر بن جائے گا اور اس شخص کو تباہ کر دے گا۔ یہ ہے مداہنت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔